السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہر انسان کی زندگی میں ایسے موڑ آتے ہیں جب وہ گہری سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کون سا کام کرے، کون سا کام چھوڑے، کس سے رشتہ بنائے اور کس سے دور ہو جائے، کہاں نوکری کرے، کہاں کاروبار شروع کرے، شادی کہاں کرے، کون سا فیصلہ صحیح ہوگا اور کون سا غلط۔ انسان اپنے عقل سے کوشش کرتا ہے، تجربے کاروں سے مشورہ کرتا ہے، لیکن پھر بھی دل پوری طرح مطمئن نہیں ہوتا۔ اسی لیے اسلام نے ہمیں ایک بہترین راستہ دیا، استخارہ۔ جی ہاں، استخارہ کا مطلب ہے اللہ سے بھلائی مانگنا۔ استخارہ عربی لفظ ہے، خیر سے بنا ہے، جس کا مطلب ہے بھلائی۔ اس کا اصلی مطلب ہے، اے اللہ، اس کام میں اگر بھلائی ہے تو اسے میرے لیے آسان کر دے، اور اگر اس میں برائی ہے تو اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے بہتر چیز نصیب کر۔ یاد رکھیے، یہ دعا صرف ایک لفظ نہیں بلکہ اللہ پر گہرا بھروسہ کرنے کا نام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اگر اس میں تمہارے لیے بھلائی ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو مگر اس میں تمہارے لیے برائی ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کی نظر بہت سمیت ہے، اس میں ہر کام کے نتیجے نہیں معلوم ہوتے، اسی لیے ضروری ہے کہ ہر بڑے کام سے پہلے اللہ سے بھلائی مانگنی چاہیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر کام میں استخارہ کی دعا ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے، یعنی یہ کوئی چھوٹی یا معمولی چیز نہیں ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک ضروری عمل بنا کر امت کو سکھایا۔ استخارہ کرنے کا صحیح طریقہ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے وضو کرے اور 2 رکعت نفل نماز ادا کرے۔ نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا پڑھے، یعنی کہ دعائے استخارہ پڑھے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم۔ اس دعا کا مطلب ہے، اے اللہ، میں تجھ سے تیرے علم کی وجہ سے بھلائی مانگتا ہوں، میں تجھ سے تیری قدرت کی وجہ سے طاقت مانگتا ہوں، اور تجھ سے تیرے فضل و کرم کا سوال کرتا ہوں۔ اگر یہ کام میرے لیے دین یا دنیا آخرت میں اچھا ہے تو اسے میرے لیے آسان کر دے، اور اگر یہ برا ہے تو اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے بہتر چیز نصیب کر۔ اور اس کے بعد انسان اللہ پر چھوڑ دے اور تقبل کرے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک غلط فہمی دور کرنا چاہوں گی۔ بہت لوگ سوچتے ہیں کہ استخارہ کے بعد کوئی سپنا ضرور آئے گا جس میں پورا جواب مل جائے گا۔ حقیقت میں ایسا ضروری نہیں ہے۔ اصل اثر یہ ہے کہ انسان کا دل کسی ایک طرف مطمئن ہو جائے گا اور کام کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ اور دوستو، سنت یہ ہے کہ انسان خود استخارہ کرے۔ ہاں، اگر کوئی بڑا بزرگ دعا میں شامل ہو جائے تو بہتر ہے، لیکن پورے کام کا بوجھ کسی اور پر ڈالنا صحیح نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر چھوٹے بڑے کام میں استخارہ کرنے کی تعلیم دی۔ اب بات کرتے ہیں اس کے فائدے کی، تو دل کو سکون اور اطمینان مل جاتا ہے، انسان غلط فیصلوں سے بچ جاتا ہے، اللہ کی مدد اور رحمت شامل ہوتی ہے، انسان کا تقبل مضبوط ہوتا ہے، زندگی کے فیصلوں میں برکت اور آسانی ہوتی ہے۔ اسلام میں 2 چیزوں کا حکم ہے، اللہ سے استخارہ کرنا اور دوسرا ہے تجربے کار لوگوں سے مشورہ لینا۔ اگر دونوں چیزیں ساتھ کی جائے تو انسان کبھی گھاٹے میں نہیں جاتا۔ انسان بنا سوچے سمجھے جب بڑا فیصلہ کوئی کر لیتا ہے تو اکثر نتیجہ غلط نکلتا ہے۔ کئی لوگ شادی میں صرف شہرت اور دولت دیکھتے ہیں لیکن بعد میں پچھتاتے ہیں۔ کچھ لوگ کاروبار بنا سوچے سمجھے شروع کر دیتے ہیں اور قرض میں ڈوب جاتے ہیں۔ بہت لوگ رشتہ داروں یا دوستوں کی ضد پر کوئی کام کر بیٹھتے ہیں اور پھر نقصان اٹھاتے ہیں۔ اگر ان موقعوں پر استخارہ کیا جاتا تو اللہ کی رحمت سے یہ تو راستہ آسان ہو جاتا، یا پھر اللہ رکاوٹ ڈال کر بچا لیتا۔ حضرت ابوبکر صدیق آپ بڑے کام سے پہلے استخارہ کرتے۔ جب خلیفہ چنے گئے تو سب سے پہلے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، اگر یہ کام امت کے لیے بہتر ہے تو مجھے اس میں مدد دے۔ اور حضرت عمر فاروق آپ جب بھی کسی نئے قانون یا حکم کے بارے میں سوچتے تو سب سے پہلے استخارہ کرتے۔ اور حضرت علی آپ نے فرمایا، جس نے اللہ سے استخارہ کیا وہ کبھی گھاٹے میں نہیں رہا۔
اور حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک بار آپ کے پاس ایک شاگرد آیا اور کہا مجھے کاروبار شروع کرنا ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ نے اسے استخارہ کرنے کی ہدایت دی، اس نے ایسا کیا اور پھر اسے وہ کاروبار ملا جس میں اس کی زندگی بدل گئی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، استخارہ کرنے والا اللہ کی رحمت کے سائے میں رہتا ہے۔ بہت لوگ سوچتے ہیں کہ استخارہ صرف خواب سے جڑا ہے، لیکن اصل میں کبھی خواب آتا ہے کبھی نہیں آتا۔ اصلی اثر یہ ہے کہ انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، کبھی اچانک کام آسان ہو جاتا ہے، کبھی رکاوٹ آ جاتی ہے، اور اسی کو استخارہ کا نتیجہ سمجھنا چاہیے۔ استخارہ کب کرنا چاہیے؟ تو آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ جیسے شادی کا معاملہ ہو، نوکری یا کاروبار کا معاملہ ہو، گھر یا زمین خریدنا ہو، سفر کرنا ہو، کوئی بڑا نویش کرنا ہو یعنی کہ کہیں پیسہ لگانا ہو، کسی سے ساجھ داری کرنا ہو۔ اس دعا میں انسان 3 چیزیں مانگتا ہے۔ ایک ہے اللہ کے علم سے بھلائی، اور دوسرا ہے اللہ کی قدرت سے طاقت، اور تیسرا ہے اللہ کے فضل سے رحمت۔ پھر دعا میں یہ بھی ہے کہ اگر کام اچھا ہو تو آسان کر دے، اگر برا ہو تو دور کر دے، اور پھر اس سے بہتر چیز نصیب کر۔ یعنی استخارہ صرف کام کی بھلائی ہی نہیں بلکہ اگر وہ کام منع ہو تو سب سے بہتر آپشن بھی دیتا ہے۔ استخارہ کرنے کے بعد کبھی بھی جواب ترنت نہیں ملتا، انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ کبھی دل ایک ہفتے بعد مطمئن ہوتا ہے، کبھی اچانک حالت بدل جاتے ہیں، کبھی اللہ رکاوٹ ڈال کر بچا لیتا ہے۔ استخارہ کا اصلی مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ پر پورا بھروسہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ آج کے دور میں لوگ جوتش، انک شاستر اور نقلی پیروں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ انسان کو سیدھے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ استخارہ ایک آسان اور پیارا عمل ہے جو ہر کسی کے لیے کھلا ہے۔ آئیے جانتے ہیں استخارہ کے بارے میں کچھ سوالات۔ کیا استخارہ ہر بار 2 رکعت نماز کے بعد ہی ہے؟ اس کا جواب ہے جی ہاں، لیکن اگر کسی وجہ سے نماز نہ پڑھ سکے تو صرف دعا بھی کر سکتے ہیں۔ اور کیا عورتیں استخارہ کر سکتی ہیں؟ بالکل کر سکتی ہے، عورتیں بھی کر سکتی ہیں۔ اور ایک سوال ہے، کیا استخارہ صرف شادی کے لیے ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں، ہر کام کے لیے استخارہ کیا جا سکتا ہے۔ استخارہ کے اصول یہ ہے کہ نیک نیت کے ساتھ کرے، جلد بازی بالکل نہ کرے، اللہ پر پورا بھروسہ رکھے، دعا کو سمجھ کر پڑھے، نتیجے کو اللہ کی رحمت سمجھے۔ ایک مثال بیان کرتی ہوں۔ ایک شخص نے شادی کے لیے استخارہ کیا، اس کا دل ایک لڑکی کی طرف مطمئن ہوا اور شادی کے بعد اس کی زندگی خوشحال رہی۔ اسی طرح ایک ویاپاری نے استخارہ کیا، اچانک اس کا دھیان ایک الگ بزنس پر گیا اور اس سے بہت کامیابی ملی۔ اور ایک شخص نے بنا استخارہ کیے جلدی میں فیصلہ لیا اور اسے نقصان ہوا۔ استخارہ اسلام کی ایک بہترین تعلیم ہے۔ یہ ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے، فیصلوں میں برکت لاتا ہے اور غلطیوں سے بچاتا ہے۔ یاد رکھیے، جس نے اللہ سے استخارہ کیا اس نے کبھی گھاٹا نہیں اٹھایا۔ اسی لیے ہر چھوٹے بڑے کام سے پہلے اللہ سے بھلائی مانگنا اپنی زندگی کی عادت بنا لیجئے۔ اللہ ہمیں صحیح فیصلے لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔